اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ ہم آپ کے سامنے رمضان المبارک کے روزوں کی دعاؤں کو پیش کر رہے ہیں۔ اللہ تعالی ہماری توفیقات میں اضافہ فرمائے اور ہم سب کو نماز کے بعد اور روزے کے اندر یہ دعائیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس دعا کا نمبر پہلا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس کا پہلا جملہ اور آخری جملہ ہم آپ کے سامنے پیش کریں گے تاکہ آپ کو اندازہ ہو جائے کہ دعا کون سی ہے۔ یا علیو یا عظیم یا غفورو یا رحیم۔ اور اس کا آخری جملہ ہے وَأَدْخِلْنِي الْجَنَّةَ بِرَحْمَتِكَ یا ارحم الراحمین۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اللہ کے نام سے شروع کرتے ہیں جو رحمان و رحیم ہے۔ اے خدائے علی و عظیم اور اے مالک غفور الرحیم، تو وہ عظیم پروردگار ہے جس کا کوئی مثل نہیں، اور تو سب کی سننے والا بھی ہے اور ہر ایک کے حال کا دیکھنے والا بھی ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے جسے تو نے عظیم اور محترم قرار دیا ہے، اسے مشرف بنایا ہے اور تمام مہینوں سے افضل قرار دیا ہے۔ یہی وہ مہینہ ہے جس کے روزے ہمارے اوپر واجب کیے ہیں، اور یہی وہ رمضان کا مہینہ ہے جس میں تو نے اس قرآن کو نازل کیا ہے، جو تمام لوگوں کے لیے ہدایت ہے، ھدی للناس وبینات من الہدی والفرقان، جو تمام لوگوں کے لیے ہدایت ہے اور جس میں حق و باطل کے امتیاز کی تمام نشانیاں پائی جاتی ہیں۔ اس مہینے میں تو نے ایک رات کو شب قدر بنایا اور اسے 1000 مہینوں سے بہتر قرار دیا، تو اے احسان کرنے والے جس پر کسی کا احسان نہیں ہے، ہم پر یہ احسان کر کہ ہماری گردن کو آتش جہنم سے آزاد کر دے، ان تمام لوگوں کے درمیان جن پر تو نے کوئی کرم کیا ہے، اور ہمیں اپنی رحمت سے داخل جنت کر دے، اے سب سے زیادہ رحم کرنے والے۔ دوسری دعا، اس دعا کا بڑا امتیاز یہ ہے کہ پہلے دوسرے بندگان خدا کے لیے دعا کی گئی ہے، اس کے بعد اپنے مقاصد کا اظہار کیا گیا ہے جو قبولیت دعا کا بہترین وسیلہ ہے۔ مومنین کرام کا فرض یہ ہے کہ ابتدائی حصے میں وہی اخلاص اور توجہ پیدا کریں جو آخری حصے میں پیدا کرنا، یعنی دوسرے کے لیے جب انسان دعا کرتا ہے تو پروردگار عالم کہتا ہے کہ اس کو دوہرا حصہ دے دو، کیونکہ اس نے اس کی غیبت میں، یعنی ایک اجنبی لوگوں کے لیے، سب لوگوں کے لیے اس نے دعا کی، تو اس کے لیے دوہرا حصہ ہے۔ تو اتنی بہترین دعا ہے جس کا دعا کا پہلا جملہ ہم آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، اللہم ادخل علی اہل القبور السرور۔ اور اس کا آخری جملہ ہے وَأَغْنِنَا مِنَ الْفَقْرِ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ تو پہلا یہ ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اے اللہ محمد اور ان کی آل پر رحمت نازل فرما۔ خدایا تمام زیر خاک مدفن ہو جانے والوں کو، سب کو یعنی دفن ہو جانے والوں کو مسرت عطا فرما۔ اب اگر آپ روزے میں یہ دعا کریں گے اور اپنے تمام جانے والوں کے لیے، تمام محبان اہل بیت کے لیے، تمام مومن مسلمانوں کے لیے، تمام اللہ کے بندوں کے لیے دعا کریں گے کہ وہ ان کو مسرت ملے، یعنی اتنے پریشان حال ہیں پتہ نہیں کون کس حال میں، تو اگر روزے میں کوئی یہ دعا کرے گا کہ پار الہ تمام زیر خاک جانے والوں کو تو مسرت عطا فرما، تو پروردگار عالم کی رحمت ان کی بھی شامل حال ہو جائے گی۔ خدایا تمام فقیروں کو مالدار بنا دے، خدایا تمام بھوکے افراد کو شکم سیر کر دے، خدایا تمام برہنہ لوگوں کو لباس عطا فرما دے، خدایا تمام مقروضوں کے قرض کو ادا کر دے، خدایا تمام رنجیدہ افراد کے رنج کو دور کر دے، خدایا تمام مسافروں کو ان کے وطن تک پہنچا دے۔ اب دیکھیں آج کل لوگ کس قدر پریشان ہیں، کوئی جہاں جانا چاہتا ہے، اپنے وطن جانا چاہتا ہے، جا نہیں پاتا۔ کتنا اطمینان تھا کہ جب چاہیں گے چلے جائیں گے، لیکن نہیں جا سکتے اب۔
تو دعا کرتے ہیں پروردگار عالم سے کہ تمام مسافروں کو ان کے وطن تک پہنچا دے. خدایا تمام قیدیوں کو آزادی دلا دے. خدایا مسلمانوں کے تمام معاملات کی اصلاح کر دے. اور آگے بڑھ کے ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں پروردگار عالم اپنے بندوں کے تمام معاملات کی اصلاح کر دے. خدایا تمام بیماروں کو شفا عنایت فرما دے. خدایا ہماری فقیری کا علاج اپنی بے نیازی سے کر دے. خدایا ہماری بدترین حالت کی اصلاح اپنے بہترین حالات سے کر دے. خدایا ہمارے قرض کو ادا کر دے اور ہمیں فقیری سے بے نیاز کر دے کہ تو ہر شے پر قدرت رکھتا ہے. اب دیکھیے اتنی بہترین دعا ہے، لیکن ہم پروردگار عالم سے دعا تو کرتے ہیں، لیکن کتنی عجیب بات ہے کہ ہم اس کے اوپر غور نہیں کرتے کہ پروردگار عالم نے اگر ہمیں راحت دی ہوئی ہے، آرام دیا ہوا ہے، ہمارے پاس مال و دولت ہے، تو ہم دوسرے لوگوں کے صرف دعا نہ کریں بلکہ اپنے ہاتھ سے دوسرے لوگوں کی مدد کریں. ہم جو بھی کر سکتے ہیں، اگر ہمارے پاس پیسہ ہے تو پیسے سے کریں، اگر ہاتھ پاؤں سلامت ہے ہاتھ پاؤں سے کریں، اگر زبان ہمارے پاس موجود ہے تو لوگوں کے زبانی کلامی جو ہے نا ان کی مدد کریں، ان کی امداد کریں. جو کچھ ہم سے ہو سکتا ہے وہ ہم کریں. تو یہ دعا اتنی بہترین ہے کہ اس کے بارے میں کہا گیا ہے کہ خالی رمضان المبارک میں نہیں بلکہ ہر نماز میں اگر آپ پڑھیں، اور خاص طور پہ سجدے میں اس کو جیسے یاد کر لیا جائے، سجدے میں پڑھیں، یا یہ جو سیل فون ہے برابر میں رکھ کے اس کا آپ ہماری آواز سن رہے ہیں تو آپ سجدے میں پڑھیں. اتنی بہترین دعا ہے، آپ کے بھی دل کو سکون ملے گا اور جو ہے نا رب العزت آپ کی ساری دعاؤں کو مستجاب کرے گا. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. اللہم صلی علی محمد و آل محمد.